بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح بخیر زندگی۔ اللہ کے بابرکت نام سے صبح کا آغاز، اور جناب تمام اہل اسلام کو ماہ رجب کے چاند کی مبارکباد۔ جی ہاں جی، چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، یہ چاند ہم پر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع کیجیے۔ اے چاند، تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو حرمت والوں مہینوں میں شامل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں 4 ماہ حرمت والے بتائے گئے ہیں، ان میں ایک ماہ رجب بھی ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور بعض علماء اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنے ایمان کی، جو ہماری ایک دل کی زمین ہے جس پر ہمارا ایمان اگتا ہے، وہ فصل دیتا ہے، وہ پھلتا اور پھولتا ہے، تو اس زمین کی جو ہے نا وہ آبیاری کر لینی چاہیے، تاکہ پھر آگے جا کے ہم شعبان میں اپنے آپ کو اور متقی کر سکیں، اور رمضان میں جناب جا کے اور اچھی اچھی عبادتیں کر سکیں۔ تو بیسکلی رجب جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک بیس ہے، ہمارے لیے بیس ہے اس تقوی کی، اس ایمان کے لیول کو بڑھانے کی، جس کا ہم اجر جو ہے نا اور جس کا ہم پھل یا جس پر ہم عمل جا کر ماہ رمضان میں کرتے ہیں۔ میں سمپل یوں سمجھانا چاہوں کہ اگر ہم اس وقت رجب میں نیکیوں کی طرف ذرا رجحان زیادہ کر لیں گے، تھوڑا سے اپنے فضولیات اور گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دیں گے، اور اپنے تقوی کے بیلنس کو ذرا اوپر لے کر آئیں گے، اس کے لیول کو تقوی کے، تو شعبان اور رمضان میں ہمیں عبادات کرنا بہت بہت آسان ہو جائیں گے۔ تو جس طرح ایک کسان اپنی زمین میں ہل چلاتا ہے بیج بونے سے پہلے، وہ اس زمین کو ہموار کرتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے تاکہ وہ بیلنس ہو جائے، اور دنیا کی باقی جتنی بھی فضول چیزیں ہیں اس کے اندر، اس کو ہم ختم کر کے اپنے ایمان کی اس کھیتی کو آبیار کرنا چاہیں، تو ماہ رجب از اے بیسٹ منتھ۔ یہ ایک ایسی بیس ہے جو ہمیں تقوی کے بہت اونچے مقام پر لے جاتی ہے۔ تو سب سے یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رجب میں بہت اچھی اپنی ایمان کی بیس بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے، جو بھی چیزیں ہمارے اسلام میں سنت سے ثابت ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں، ان کی سنت ہیں، صحابہ کرام سے ثابت ہیں، ہمیں ان اعمال پر توجہ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ماہ رجب کے حوالے سے بہت سے جو ہے ہمیں ایسی چیزیں رسم و رواج کے صورت میں نظر آتی ہیں جو غلو میں بھی چلی جاتی ہیں، جو بدعت میں بھی چلی جاتی ہیں، تو بیسکلی ہمیں بدعت اور غلو دونوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی اس حالت میں رکھے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو مکمل کر کے بھیجا۔ جی، تو بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے کے بعد تھوڑا بہت کام تو ہم سوسائٹی سے ذرا باہر آئے ہیں، اور جناب اس قدر رش صبح ہی صبح، ظاہر ہے سب لوگ اپنے آفیسز، جابس پہ، اور بچوں کو اسکول چھوڑنے سے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی تھوڑا بہت کام ہے سوسائٹی سے باہر کا۔ آپ کی جتنی بھی سوسائٹی میں سہولتیں موجود ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو باہر جانا پڑتا ہے۔ یہ باتیں سوچ کر نا میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت ایک رزق کا نظام رکھا ہوا ہے کہ اس نے ہر ایک چیز سے نا بندوں کو جوڑ دیا ہے۔ فار ایگزامپل سبزیاں ہیں، پھل ہیں، گوشت ہے، چکن، انڈے، دہی، دودھ، مطلب ہر چیز کو جو ہے نا انسان کی ضرورت بنا کے رکھا ہے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں لازمی بات ہے کہ ان چیزوں تک پہنچنا پڑتا ہے، وہ چیزیں خریدنی پڑتی ہیں، ان کی شاپس تک جانا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سارا جو ہے نا رزق کا نظام ہے، جس نے ہر بندے کے ساتھ جو ہے وہ رزق جوڑا ہوا ہے۔ بس ہم تھوڑے بہت کام کے لیے جا رہے ہیں، اور دھند کی شدت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھند کس قدر ہے، اور اتنی شدید سردی جو ہے، جما دینے والی ٹھنڈ، کسی کام کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا، لیکن بوجہ ضرورت اور بوجہ مجبوری ہم اپنے کام کرتے ہیں، لیکن ہم بڑی سہولتوں سے کام کرتے ہیں۔
تو اس پر ہمیں اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں دوسرے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، بجائے اس سے کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کے جو ہے نا ہم کوڑتے رہیں کہ او ہو یہ چیز میرے پاس نہیں ہے اور وہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم سے نچلا طبقہ ہے، جو سہولتیں، جو آسائشیں، جو ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی ہیں اور جن کے لیے وہ بیچارے خوار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کتنی اچھی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ تو میرے ولاگس کا مقصد بھی یہی ہے، میرا ویژن بھی یہی ہے کہ میں اپنے اندر بھی شکر گزاری پیدا کروں اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی اس شکر گزاری کی ترغیب دلاؤں، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی، صلہ رحمی کی اور احسان کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم کسی ضرورت مند کو دیکھیں تو اس کی ضرورت ضرور پوری کر دیں۔ تو ایک نیک تمناؤں کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ، آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، اور اپنے لیے آپ سے ڈھیر ساری دعاؤں کی درخواست کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے ایک نئے ویژن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہمارا نگہبان و مہربان۔